الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين وقال الله عز وجل في سورة الفرقان وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسوله النبي الكريم۔ بزرگان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز قرآن کریم فرقان حمید کی انہی آیات سے کیا تھا، اور یہ حدیث مبارکہ جو ابھی آپ کو سنائی، اس پر ہم نے مختصراً گفتگو کی تھی، اور یہ عرض کیا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، جو ہم سب کا رب ہے، پروردگار ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر احسانات اس قدر ہیں کہ ہم زندگی بھر اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرتے رہیں تب بھی ان احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ لیکن اللہ کا سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑی نعمت جو اس امت کو اللہ وحدہ لا شریک نے عطا فرمائی، اور ہمارے نبی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ اس کائنات میں انسانوں پر اللہ وحدہ لا شریک کا سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑا انعام کہ اس نے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنا کلام یعنی قرآن کریم فرقان حمید عطا فرمایا۔ اس لیے کہ یہ قرآن کریم فرقان حمید وہ نعمت ہے کہ اگر ہم اس سے وابستہ رہتے ہیں، اگر ہم اس سے جڑے رہتے ہیں، تو ہماری دنیا بھی سدھر جائے گی اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ ایسی عظیم ترین نعمت ہے۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ اگر اللہ نے ہم پر اتنا بڑا احسان فرمایا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید جیسی عظیم نعمت اور عظیم دولت امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی، تو ہمارا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ ہم اس احسان پر اللہ کا بھرپور انداز میں شکر ادا کریں۔ لیکن اللہ کا شکر ہم کس انداز میں ادا کریں، یہ بھی ایک سوال ہے۔
اسے ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ اگر کسی سعادت مند بیٹے کو اس کے والد کوئی اچھی سی کتاب بازار سے، مہنگی اور اچھی سی کتاب لا کر بازار سے اس کو دے دیتے ہیں، تحفے کے طور پر دیتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ اس بیٹے کا طرز عمل کیا ہوگا۔ وہ بچہ سب سے پہلے تو زبان سے اپنے والد محترم کا شکریہ ادا کرے گا، پھر شکر و احسان مندی کے جذبات کے ساتھ اس کتاب کا بغور مطالعہ کرے گا، پھر اس کتاب کے مطالعے سے جو اچھی باتیں اسے سمجھ میں آئیں گی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ دراصل اسی طرح کا طرز عمل ہمارا قرآن کریم فرقان حمید کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ یعنی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس قرآن کریم فرقان حمید پر ایمان لائیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، اس پر عمل کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر ہم قرآن کریم فرقان حمید کی یہ جو حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کریں گے تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمارے حصے میں آ جائیں گی۔ لیکن اگر ہم نے ان ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا تو یہی قرآن اللہ کی عدالت میں ہمارے خلاف بطور دلیل پیش ہوگا، جیسا کہ ابتدا میں نے تلاوت کی اس آیت مبارکہ کی سورۃ الفرقان کی کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور یہ حدیث مبارکہ جس کی ابتدا میں نے آپ کو سنایا، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز محشر اللہ کے سامنے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ شکایت کریں گے اس امت کی، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے، میری اس امت نے اس کتاب ہدایت کو چھوڑ دیا تھا، اس کتاب ہدایت سے روگردانی کی تھی، اس کتاب ہدایت کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما، اس کتاب کی بدولت، بهذا الکتاب اقواما، یرفع بهذا الکتاب اقواما، دنیا میں کچھ قوموں کو بلندیاں عطا فرمائے گا، سرفرازیاں عطا فرمائے گا، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور اس کے چھوڑنے کی بدولت کچھ قوموں کو ذلت اور پستیوں میں دھکیل دے گا۔ میں عرض کر رہا تھا، پہلی بات جو میں نے عرض کی تھی کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، یہ بڑی عجیب سی بات بظاہر معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید پر ایمان لایا جائے۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے قرآن کریم فرقان حمید پر۔ قرآن کریم فرقان حمید پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان کہلا ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ بات آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ اگر اس حقیقت کو ذہن میں رکھیں کہ ایمان کے دو حصے ہیں۔
ایک ہے زبان سے اقرار کرنا، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، اور دوسرا ہے وہ تصدیق بالقلب، دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ ایمان کے یہ جو دو حصے ہیں نا، میں کئی دروس میں بتا چکا ہوں، آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ یہ دونوں حصے جو ہے زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، ایمان تب ہی مکمل ہوتا ہے جب زبان سے اقرار کیا جائے، زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ دل سے تصدیق بھی کی جائے۔ اس لیے کہ جس چیز پر ہمارا یقین ہو، ہمارا عمل اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے ایسا ممکن تو نہیں ہے، لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید پر ہمارا یقین ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، لیکن عمل ہمارا اس سے بالکل مختلف ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آگ جلائی جاتی ہے اس لیے کہ کوئی شخص آگ میں انگلی نہیں ڈالتا۔ آگ جلائی جاتی ہے، جب دیکھتے ہیں نا آگ جل رہی ہے تو کوئی شخص انگلی نہیں ڈالتا، سینکتا ضرور ہے۔ سردیوں میں اس پر کھانا پکانا، روٹی سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس میں ہاتھ نہیں ڈالتا کوئی بھی کہ میں ہاتھ بھی ڈالوں اس پر۔ بلکہ ہمارا تو یہ طرز عمل ہے کہ جس چیز پر ہمیں شک ہو ہم اس کے بارے میں بھی محتاط ہو جاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو اکثر یہ سانپ ہوتے ہیں جو اکثر زہریلے نہیں ہوتے، لیکن ہم پھر بھی سانپ کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید پر کامل یقین ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، ہر مسلمان کا یہ دعویٰ ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں، دل سے اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بالعموم ہمارا طرز عمل اس کے بالکل خلاف ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ نہ تو ہم اس کی تلاوت باقاعدگی سے کرتے ہیں اور نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے، ہم سے کہہ کیا رہا ہے، ہم سے سوال کیا کر رہا ہے، ہم سے کیا مانگتا ہے قرآن کریم فرقان حمید۔ نہ ہی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے ثابت ہوا کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہم زبان سے تو اقرار کرتے ہیں، ہر مسلمان اقرار کرتا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں، ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ زبان سے اقرار کرتے ہیں ہم، لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے نا۔ ہم زبان سے یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس کی کتاب ہے، سچا کلام ہے، جو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا۔ لیکن ہم یقین کی دولت سے محروم ہیں، ورنہ جسے یقین حاصل ہو جائے اس کا تو اوڑھنا بچھونا یہی قرآن کریم فرقان حمید بن جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہیں قرآن کریم فرقان حمید سے کس درجہ محبت تھی، آپ سب جانتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں سیرت کی کتابیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر
جو کوئی سورہ، کوئی آیت نازل ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا کہ ہر صحابی جو ہے وہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتا تھا کہ میں سب سے پہلے اس کو یاد کر لوں، اس آیت کو، اس سورہ کو سب سے پہلے میں یاد کر لوں. یہ معمول تھا. ہر وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جمگھٹا لگا رہتا تھا کہ اللہ کا کلام کب نازل ہوگا اور ہم اسے یاد کریں گے، ہم اسے دہرائیں گے. جیسے ہی میں نے ابھی عرض کیا کہ جیسے ہی قرآن کریم فرقان حمید کی کوئی آیت نازل ہوتی، ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ انہیں جلد از جلد یاد کر لیں، کہیں لکھ لیں تاکہ کوئی کمی پیشی نہ ہو جائے. پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کمی کو کیسے پورا کیا جائے. اس کا جواب یہ ہے کہ بس اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے خود قرآن کریم فرقان حمید. جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ قرآن کریم فرقان حمید اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے اور ہماری ہدایت کے لیے یہ نازل ہوا، یہ ہدایت تامہ ہے، مکمل ہدایت نامہ ہے، تو پھر اس کے ساتھ ہمارے تعلق میں ایک انقلاب آ جائے گا. جب قرآن کریم فرقان حمید کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہوگا تو ہمارے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا، ایک انقلاب آ جائے گا ہماری زندگیوں میں. پھر ہمیں محسوس ہوگا کہ اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے قرآن کریم فرقان حمید سے بڑھ کر کوئی دولت اس سے عظیم تر اور کوئی نعمت اس سے عظیم تر نہیں. سب سے عظیم ترین نعمت اور سب سے بڑی دولت یہ قرآن کریم فرقان حمید ہے، اگر ہمیں یقین کامل ہو جائے. اب دوسری بات، دوسرا حق جو قرآن کریم فرقان حمید کا ہے، پہلا حق میں نے یہ بتلا دیا کہ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید پر ایمان لایا جائے. دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کی جائے. ہم مسلمانوں پر قرآن کریم فرقان حمید کا چونکہ وقت کم ہے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، قرآن کریم فرقان حمید کی. اس لیے کہ کسی اچھی کتاب کو نہ پڑھنا اس کتاب کی ناقدری ہے نا. کوئی اچھی کتاب آپ کو میسر آ جائے، کوئی مل جائے، اور آپ اس کتاب کو پڑھیں ہی نہیں اور اٹھا کر اس کو کتاب کی زینت بنا دیں، الماری کی زینت بنا دیں کہ وہاں سجی ہوئی ہے یہ کتاب، تو آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کتاب کی ناقدری کر رہے ہیں. اس کتاب کی، اس قیمتی کتاب کی ناقدری کی آپ نے. یہی قرآن کریم فرقان حمید کے ساتھ ہو رہا ہے. ہمارے گھروں میں، ہر گھر میں یہ کتاب موجود ہوگی، قرآن کریم فرقان حمید ہر گھر میں موجود ہے، لیکن شاید ہی کسی گھر میں اسے کھول کر پڑھا جاتا ہو یا اسے دیکھا جاتا ہو. تو یہ ناقدری ہے اس کی. یہی وجہ ہے کہ اس کتاب الہی کے اصل جو قدردان تھے، ان کی کیفیت قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے. جو اصل قدردان تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، علماء، اللہ کے ولی،
تو ان کے بارے میں فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یعنی جن لوگوں کو ہم نے یہ کتاب مبین عطا فرمائی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے اس طرح اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم فرقان حمید کا حق تلاوت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔